السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس حدیث کو لے کر ہمارے بہت سارے معزز خواتین اور حضرات کے اذہان میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر زبان کا ایک اصول ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عبارت فیصلہ کرتی ہے کہ اس لفظ کا کس جگہ پر کون سا معنی مراد ہے۔ میں بات کو دہرا دیتا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان کا ایک اصول ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس کا یہ معنی مراد ہے۔ اب یہی معاملہ لفظ مولا کے ساتھ ہے، بلکہ یہی معاملہ عربی زبان کے ساتھ ہے کہ یہاں بھی ایک ایک لفظ کے کئی معانی ہیں، اور ان میں ایک لفظ مولا بھی ہے۔ مولا کا معنی مالک بھی ہے، آقا بھی ہے۔ مولا کا معنی نوکر اور غلام بھی ہے۔ مولا کا معنی دوست ہمدرد بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، لیکن یہاں پر جو لفظ مولا مراد دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اس کا معنی یہاں پر دوست، ہمدرد اور خیر خواہ ہے، کہ جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست، ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا دوست، ہمدرد اور خیر خواہ سمجھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دنیا کی ہر زبان کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں اور ان میں سے کوئی معنی جو ہے وہ معروف ہو جائے، تو جب وہ لفظ بولا جائے گا تو وہ معروف معنی ہی مراد ہوگا۔ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے، یہ لفظ مولا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مولا علی، وہ دوست، ہمدرد یا خیر خواہ کے معنوں میں نہیں لیتے، وہ آقا، مولا اور مالک کے معنوں میں لیتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس لفظ کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ مولا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات کو انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اس حدیث کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو چکا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔